خاتون جج اور پولیس افسروں کو دھمکیاں دینے کے کیس میں عمران خان معافی مانگیں گے یا لگے گی فرد جرم؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے عمران خان کو فرد جرم کے لیے آج طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے 2 مواقع دیے۔ دونوں بار جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ پچھلی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی مرحلے پر عمران خان نے معافی مانگ لی تو عدالت غور کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کو عدالت میں بولنے کی اجازت دی گئی تو معافی مانگ لیں گے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکیورٹی سخت، کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخلہ رجسٹرار آفس کے پاس سے مشروط ہوگا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے 15 وکلا کمرہ عدالت میں موجود رہ سکیں گے۔ 3 عدالتی معاونین کو بھی عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں جب کال دوں آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ مغربی ممالک میں کبھی کسی کو نامعلوم فون کال نہیں آتی۔ شہباز شریف مفرور سے مشاورت کر رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب میں بولے امپورٹڈ حکومت ملک کو دلدل کی طرف لے کر جا رہی ہے، معیشت سکڑ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم ملک کے حالات ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، انصاف کا نظام ٹھیک ہونے تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ شہباز شریف جہاں جاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل سے شہباز شریف نے کہا پیسے دیں، وعدہ ہے چوری نہیں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی جب سرمایہ کاری کریں گے تو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا جمعے کو عوام دشمن معاشی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا ریلیوں کے ذریعے عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پہلے اسلام آباد میں کھلبلی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات شروع کر دیے۔ ریڈ زون جانے والے راستے سیل کر دیے گئے۔ نادرا چوک، ڈی چوک، سرینا چوک اور میریٹ چوک ٹریفک کے لیے بند۔ ریڈ زون کی طرف جانے کے لیے مارگلا روڈ کو کھلا رکھا گیا۔ تمام راستوں پر خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ داخلی راستوں پر خندقیں کھودی جائیں گی۔ آنسو گیس کے شیل بھی منگوائے گئے۔ ایف سی کے 3000 اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ صوبوں سے پولیس اور رینجرز 30,000 اہلکار طلب۔ کسی صوبائی حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حمایت کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئین کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ وفاقی کابینہ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا، کہا ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے۔ عمران خان اس وقت کسی کا لاڈلا نہیں، ماضی میں حمایت کرنے والے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ تحفہ ملے تو بیچ دے؟ عمران خان نے غیر اخلاقی حرکت کی، یہی بدتمیزی قوم کو سکھا رہا ہے۔ ایسا ناخلف بیٹا ہو تو ماں باپ بھی اس سے پیار نہیں کرتے۔ سی سی پی او لاہور کے تبادلے پر وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت کا سی سی پی او کو چارج چھوڑنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کے کہنے پر غلام محمود ڈوگر کا چارج چھوڑنے سے انکار۔ کہتے ہیں جب تک پنجاب حکومت ریلیو نہیں کرتی چارج نہیں چھوڑ سکتا۔ ویل ڈن، شاباش۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو گلے لگا لیا، دھمکی دی، بولے آپ کو جانے نہیں دیں گے، حکومت کی بھرپور سپورٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا وفاق سے خود نمٹنے کا اندیا۔ کہا وفاق ہماری اجازت کے بغیر تبادلہ نہیں کر سکتا، تبادلہ روکنے کے لیے خط لکھیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی غلام محمود ڈوگر کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ حکم سے روگردانی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ میں 7 ماہ باقی ہیں۔ ریٹائرمنٹ سے متعلق تمام معاملات وفاقی حکومت کے تحت ہیں۔ کسی شخص کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پیسوں اور دھمکیوں سے حکومتوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ امید ہے سیاسی کشیدگی کم ہو جائے گی۔ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات کی تردید کروں گا نہ تصدیق۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا ایک میکانزم ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی GNN کے پروگرام نیوز ایج ود فریحہ ادریس میں گفتگو، بولے ملک کے ڈیفالٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے، صحیح لیڈرشپ ہی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔
قوم چاہتی ہے الیکشن کا ٹائم فریم آئے۔ عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بلبلے کی سیاست کر رہا ہے۔ ملک کو IMF کے حوالے کرنے والی PTI کہتی ہے ہم ملک کو آزاد کرائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ JUI کی نہیں PTI کی ضرورت ہے، اب عمران خان کی سیاست کا کوئی وجود نہیں، آزمائش میں کسی جماعت پر تنقید نہیں کروں گا، اگر باہر سے امداد آ رہی ہے تو نظر بھی آنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا سکر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین میں راشن اور دیگر سامان تقسیم کیا۔ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دہانی۔ امریکی وزیر خارجہ کی نیو یارک میں وزیر اعظم سے ملاقات، پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ ورلڈ بینک کے صدر بھی وزیر اعظم سے ملے، پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، قوم کے نام پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کی متاثرین کے لیے امداد کی اپیل، کہا بچوں کو خوراک کی کمی ہے، بچوں کی خوراک بنانے والی کمپنیوں کے مالکان سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوراک تیار کر کے پہنچائیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو ادا کرنا پڑ رہی ہے، پاکستان کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کو اس وقت سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، بولے آپ طاقت کے زور پر کسی ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے، یوکرین کو ہر خود مختار قوم کی طرح تمام حقوق حاصل ہیں۔ روس جنگ کے ذریعے یوکرین کی خود مختار حیثیت کو ختم کر رہا ہے، اتحادیوں سے مل کر روس کو قیمت چکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بحرین کے فیلڈ مارشل کا ٹیلی فونک رابطہ، شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس، پاکستان کو مکمل تعاون کی پیشکش، سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی کارروائیوں کو سراہا۔ آرمی چیف کی طرف سے بحرینی کمانڈر ان چیف سے اظہار تشکر، کہا دوست ممالک کی مدد سے متاثرین کی جلد بحالی ممکن ہو سکے گی۔ ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم، چیف جسٹس اطہر من اللہ کی نیب کے تفتیشی افسر پر برہمی۔ ریمارکس یہ اس کیس میں کرپشن کہاں ہوئی، آپ ان کو پکڑتے جنہوں نے 2009 تک اس منصوبے کو روکا، احسن اقبال کے پاس کون سا اختیار تھا جس کا غلط استعمال ہوا۔ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں؟ نامعلوم اخبار کی خبر پر چیئرمین نے پروسیڈنگ شروع کر دی۔ آپ کو پتا ہے CDWP ہوتی کیا ہے؟ آپ کا کام کرپشن کو دیکھنا تھا، آپ کرپشن کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ گئے۔ احسن اقبال کی بریت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی نیب پر تنقید، ٹویٹ میں لکھا نیب ریفرنس میں وفاقی وزیر کی بریت سے دو حقائق ثابت ہوتے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر نون لیگی رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے لیے نیب ہر حد تک گئی اور ناجائز قید و بند میں رکھا۔ احسن اقبال جیسے شریف اور ایماندار شخص کی دیانتداری پوری قوت سے پھر ثابت ہو گئی۔ احسن اقبال کہتے ہیں نیب نیازی گڑھ جوڑ کا کچا چٹھا کھل گیا، عمران نیازی نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے مقدمات بنوائے، لیگی قیادت کو جیلوں میں رکھا گیا۔ نیب نے تسلیم کیا ریفرنس میں کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں، عدالت نے تسلیم کیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ سندھ میں وبائی امراض انسانی جانیں نگلنے لگے، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ٹول میں ملیریا سے 6 اموات، خیرپور اور کندکوٹ میں گیسٹرو کی دوا نہ ملنے پر 9 افراد دم توڑ گئے۔ تھرپارکر میں احتجاج کے باعث راستہ بند ہونے سے 4 سالہ بیمار بچی سڑک پر ہی دم توڑ گئی، لواحقین اور دھرنے کی شرکاء آپس میں لڑ پڑے۔ حیدرآباد کے ریلیف کیمپس میں بھی امراض پھیلنے لگے، اسکن انفیکشن، ڈائریا، ملیریا اور سانس کی بیماریوں کے سینکڑوں کیسز رپورٹ۔ ادھر پران ندی پر کٹ نہ لگانے کے خلاف جھڈو شہر کے عوام سڑکوں پر نکل آئے، شٹر ڈاؤن کر کے کاروباری سرگرمیاں معطل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیکب آباد میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں یہاں کوئی من پسند نہیں، سب کو برابری کی بنیاد پر امداد دی جا رہی ہے، ہمیں کم از کم 15 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے، جب تک پانی نہیں نکلے گا لوگوں کے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہوں گے۔
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور پاکستان کسان اتحاد کے مذاکرات کامیاب، اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا ختم، کسان رہنماؤں کی ٹیلی فون پر وزیر اعظم سے بات کرائی گئی، شہباز شریف کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 28 ستمبر کو کسان رہنماؤں سے مذاکرات کریں گے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد کا کہنا ہے 28 ستمبر تک کسان بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری پاور کو کسانوں کے میٹر نہ کاٹنے کی ہدایت کر دی۔ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہر ضلع کی سڑک بند ہوگی۔ کسانوں نے مہنگی کھاد، بجلی کے اضافی بلوں اور زرعی ٹیکسوں کے خلاف F9 پارک میں دھرنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی کسانوں کے دھرنے میں شرکت کی کوشش پولیس نے روک دیا۔ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لو، شاہ محمود قریشی کا پولیس اہلکاروں سے مکالمہ۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، یہ آزادی احتجاج کے حق کی خلاف ورزی ہے، امپورٹڈ حکومت مزید کتنی آوازیں دبائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، کس قانون کے تحت شاہ محمود قریشی کو روکا گیا یہ پولیس کو بھی نہیں پتا۔ ادھر اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے سرکاری کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ پولیس افسروں نے ان کے دھمکی آمیز ریمارکس کو صبر و تحمل سے سنا۔ نیب کا نئے قانون پر منوعن عمل درآمد کا فیصلہ، 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن کے کیسز ہی لیے جائیں گے۔ دھوکہ دہی کیسز میں متاثرین کی تعداد کم از کم 100 ہونے پر کیس لیا جائے گا۔ احتساب عدالتوں سے واپس بھجوائے گئے کیس سیشن کورٹس میں بھیجے جائیں گے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی زیر صدارت اجلاس، ڈی جیز نیب، پروسیکیوٹر جنرل نیب سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔